وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوالوقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور ہماری فیضان ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 772 اور 773 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر کھا پی لے جو بھی بھول کر، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو کہہ کر دے۔ اب ذرا توجہ فرمائیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی بھول کر کھا پی لے کھڑے ہو کر، تو اس کو چاہیے کہ اس کو وہ کہہ کر دے، الٹی کر دے، اس کو اپنے جسم سے نکال دے۔ کل اور پرسوں جو حدیث مبارکہ گزر چکی جس کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کا فعل اور دیگر صحابہ کا فعل کا تذکرہ موجود تھا، جس میں یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کر کھا پی لیا کرتے تھے، اور کل کی حدیث گزر چکی کہ کھڑے ہو کے کھانے پینے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس نے بہت ہی برا اور خبیث کام کیا، اور کہا جا رہا ہے کہ جو کھا لے بھول کر، یعنی کہ جان بوجھ کر اور بھول کر جو بھی کھا لے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ نکال دینا چاہیے، کے کر دینی چاہیے۔ یہ کے کرنا واجب اور فرض نہیں ہے، نہ سنت ہے، استحباب ہے۔ کوئی ایسا کرے گا تو اچھا ہوگا۔ اور جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ کھڑے ہو کے کھانے پینے کا جو جواز اور ثبوت مل رہا ہے، وہ صرف جواز ہی تھا، عادت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بولیے نہیں تھی۔ عادت کریمہ کیا تھی؟ کہ بیٹھ کے ہی کھائیں گے اور بیٹھ کے ہی پیئیں گے۔ حضرات محترم، دوسری حدیث مبارکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں کو کھلائے یا پلائے اس کو چاہیے وہ خود آخری میں کھائے۔ جو لوگوں کو کھلا رہا ہے یا پلا رہا ہے اسے چاہیے کہ وہ سب کے آخر میں کھائے۔ کیوں؟ یہ مہمان کی تکریم ہے۔ جو مہمان آئے، کسی تقریب میں ہے، جو میزبان ہے، اسے چاہیے کہ وہ آخر میں کھائے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر میزبان اور مہمان میزبان سے تقاضا کرے کہ تم ہمارے ساتھ مل کے کھاؤ ورنہ میں نہیں کھاؤں گا، تو پھر اب میزبان کو ساتھ بیٹھ کے کھانا چاہیے، تاکہ اس کی دل جوئی ہوگی، اسے کل بھی خوشی ہوگی۔ یہ ایک سفر کا موقع تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام موجود تھے، سفر میں تھے، پانی ختم ہو گیا، پانی کی قلت ہوئی، اور صحابہ کرام نے اس تکلیف کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے فرمایا کہ پانی کی قلت سے تم ہلاک نہ ہو جاؤ، دشواری پیدا نہ ہو جائے، تو جاؤ وضو کا برتن لے کر آؤ۔ اب وضو کا برتن منگوایا گیا، آپ نے اس میں وضو کیا، اس پانی کو اس پانی میں ڈالا گیا۔ پھر ہوا کیا کہ اس پانی میں جو بہت ہی کم تھا اس میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا، اور حضرت قتادہ سے کہا تم پانی پلاؤ۔ اب حضرت قتادہ جو تھے وہ سب کو پلاتے رہے۔ جب سب ہو گئے، اب آخری میں کون رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت قتادہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا قتادہ تم پیو، اور عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے پہلے نہیں پیوں گا، میں آپ سے پہلے نہیں پیوں گا۔ حضور نے فرمایا جو لوگوں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے اسے چاہیے کہ وہ آخر میں پیے۔ اب سمجھ لیجیے اس حدیث مبارکہ کو۔ پھر حضرت قتادہ نے پیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو نوش فرمایا۔ اب کیا بات معلوم ہوئی کہ جہاں چھوٹے اور بڑے دونوں موجود ہوں تو عزت کس کو دیں گے؟ بڑوں کو دیں گے۔ تو بڑوں کی تکریم یہ اچھا طریقہ ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں میں شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کس میں سے نہیں ہے؟ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے طریقے میں سے نہیں ہے۔ اب معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ ہم نے بڑوں کی عزت بھی کرنی ہے، چھوٹوں پہ شفقت بھی کرنی ہے۔ اس طرح بڑوں کی عزت بھی ہوگی، جب بڑوں کی عزت چھوٹے کریں گے تو پھر بڑے جو ہیں چھوٹوں پہ شفقت کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں گے جو احادیث مبارکہ کے اندر وارد ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔